کے ایک فرزند وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے جناب حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب کو میں مدعو کر رہا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور بیان سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی الذی اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وقال تعالی ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کسی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں۔ اردو میں ایک مثل مشہور ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور یہ صرف مثل نہیں بلکہ یہ معمول ہے۔ مثلاً یہ ہمارے طلبہ جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی گئی، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم علماء بن جائیں۔ ان کے لیے ان کو اپنی زندگی کے 8-9 سال کھونے پڑے۔ اسی طرح ایک کاشتکار یہ چاہتا ہے کہ میری کھیت میں سے بہت سارا غلہ مجھ کو ملے، اس کے لیے بیج کی شکل میں اس کو کچھ غلہ کھونا پڑتا ہے۔ لیکن ہر انسان کھونے سے پہلے بار بار یہ سوچتا ہے کہ میں جو چیز کھو رہا ہوں اور جس چیز کے پانے کے لیے کھو رہا ہوں، میں ان دونوں کے درمیان تقابل کروں۔ اگر اس کو یہ لگا کہ میں جو چیز کھو رہا ہوں اور جس چیز کو پانے کے لیے کھو رہا ہوں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو پھر وہ اپنی موجودہ چیز کو کھوتا نہیں۔ اور اگر اس کو یہ اطمینان ہو کہ میں جو کھو رہا ہوں اس کے بدلے میں جو چیز میں پاؤں گا اس کی حیثیت بہت بڑی ہے، تو پھر وہ اپنی موجودہ چیز کو کھونے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ یوں تو ہم مختلف مواقع پہ کچھ نہ کچھ کھوتے رہتے ہیں، لیکن ایک مشترکہ چیز جو روزانہ کی بنیاد پر ہم کھوتے رہتے ہیں وہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا سرمایہ۔ ہم اپنی زندگی کے سرمایہ میں سے روزانہ کی بنیاد پر 24 گھنٹے کھوتے ہیں، اور اب تک ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی کے 50 سال کھوئے، 60 سال کھوئے، 70 سال کھوئے، 30 سال کھوئے، 40 سال کھوئے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ سرمایہ کو کھو کر پایا کیا۔ اب ایک انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ کھو کر بہت بڑی کوٹھی بنائی، میں نے زندگی کے سرمایہ کھو کر بہت بڑی زمین جائیداد خریدی، میں نے زندگی کے سرمایہ کو کھو کر قیمتی قسم کی گاڑیاں خریدی، میں نے اپنی زندگی کے سرمایہ کو کھو کر ایک نام کمایا، عہدہ کمایا، منصب کمایا۔ لیکن اللہ جل شانہ کی آپ کے پاک کلام کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب کیا ہیں؟ ایمان والے۔ اللہ ہمیشہ ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر زندگی گزارنا اور ایمان پر موت دینا ہمارے لیے نصیب ہے۔ ہم سب کو اللہ مخاطب بنا کر فرما رہے ہیں کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو،
اور پھر ڈرنے کا طریقہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا، ہر ایک سوچے، 70 سالہ بزرگ بھی سوچے، 40-30 سالہ جوان بھی سوچے، 20 سالہ نوجوان بھی سوچے کہ میں نے زندگی کے 70-50 سالہ سرمایہ کو کھو کر کیا پایا۔ اب انسان اپنی کوٹھی، اپنی گاڑیاں، اپنا سرمایہ، اپنی شہرت اور اپنے عہدے کو پیش کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے فوراً فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کوئی سوچے کہ میں نے اپنی زندگی کے سرمایہ کو کھو کر کل کے لیے کیا پایا۔ کل جس کا ابھی بیان ہوا درس بخاری کی آخری حدیث کے سلسلے میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے۔ ابھی حدیث پاک پر گفتگو ہوئی علمی، جہاں ایک اہل سنت کا معاملہ اور دوسری طرف معتزلہ اور دوسری فرق باطلہ کا معاملہ تھا، لیکن اسی حدیث کے اندر ہم سب کو لوگوں کے لیے عظیم سبق کہ کل جب انصاف کی ترازو قائم ہوگی، میرے پاس نیکیوں کے پردے میں رکھنے کے لیے کیا ہے اور جرائم کے پردے میں میرے پاس کیا ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے ایک وقت آئے گا وہ وضع الکتاب، کتاب نام اعمال، زندگی کی فائل، جس زندگی کے فائل کو ہمارے ساتھ لگے ہوئے دو فرشتے ہر وقت تیار کر رہے ہیں۔ میری زندگی کی تقریباً 50 سالہ فائل تیار ہے۔ اللہ مجھے رسوائی سے بچائے۔ اس اسٹیج پر موجود اور سامنے کے اس پنڈال میں موجود ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہر کوئی اپنی فائل کو دیکھے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں اے مخاطب آپ مجرموں کو دیکھیں گے۔ کس حال میں؟ مشرکین کون ہے؟ کس چیز کو دیکھ کر؟ مما فی، ان جرائم کو دیکھ کر جو اس فائل میں درج کروا رہے ہیں، اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے افسوس عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں موجود نہ ہو، اور وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، سب موجود پائیں گے۔ اس کے بزرگوں اور دوستوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، ہماری زندگی کا جو قصہ گزر چکا ہے، ایک تو اس کے بارے میں محاسبہ کریں۔ خود امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، تمہارا حساب لیا جائے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرو۔ یہ دنیا صرف کمانے کی جگہ نہیں، عزت شہرت حاصل کرنے کی جگہ نہیں، بلکہ اس زندگی میں اصل اعمال ہے، اصل فکر آخرت ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت علی مرتضیٰ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، کیا فرمایا؟ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرت مقبلہ، کہ دنیا منہ موڑ کر پیچھے کو چلی جا رہی ہے، وارتحلت الآخرت مقبلہ، اور آخرت آگے کو جا رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، یہ دنیا اور آخرت ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک اولاد ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے بے شمار انسان مرد کر دنیا کی اولاد ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کو سامنے رکھ کر گزار رہے ہیں، زندگی آخرت کو دل و دماغ سے نکال رکھا ہے، اور بے شمار اللہ کے بندے آخرت کی اولاد ہیں، ہمیشہ اپنی آخرت کو
سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم سب اس پر عمل کریں گے، فرمایا فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، اے میرے امتیوں تم آخرت کی اولاد بننا، وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کی اولاد نہ بننا۔ مال دولت کے چکر میں، عہدے اور منصب کے چکر میں، کوٹھے اور بنگلوں کے چکر میں اپنی زندگی کو ختم مت کرو۔ یہ تمہاری زندگی کی ضرورت ہے، پورا کرو، لیکن اس کو مقصد زندگی مت سمجھو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل ہے، حساب نہیں۔ کوئی اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہے، کوئی نہیں لاتا، حساب نہیں۔ کوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کوئی نہیں گزارتا، حساب نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ، آج عمل ہے، حساب نہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اس کو دل کے کانوں سے سن کر اپنی زندگی کا ایک محاسبہ کیجئے۔ فرمایا وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ، یاد رکھنا کل میدان محشر میں حساب ہوگا عمل میں۔ اور حساب کس کا ہوگا؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی حدیث ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربی، بنی آدم کے قدم اپنی جگہ سے ٹلنا نہیں پائیں گے حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ بس اس کو دل و دماغ میں بٹھا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ دل و دماغ میں بٹھائیں۔ سب سے پہلی چیز ان عمرہ فیما افنا، پہلا سوال، ہم نے جو دنیا میں 60 70 80 سال زندگی جی تھی، اس زندگی کو کھو کر پائے کیا لے کر آئے؟ اور پھر فرمایا وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَىٰ، جوانی کس چیز میں ختم کر، وَأَنْ مَالِهِ، مال کے بارے میں، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہاں سے کمائے؟ ہم دن رات مال کماتے ہیں، کمانا جانا جائے نہیں، لیکن حلال حرام کا لحاظ۔ ایک حدیث مختصر ہے، فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے سوال کیا اتدرون من المفلس، اور یہ ہم سب سے سوال ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے اپنے اعتبار سے عرض کیا المفلس فینا من لا دینار له ولا متاع، ہم تو اس کو مفلس کہتے ہیں جس کے پاس مال دولت نہ ہو۔ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دل کے کاموں سے سنیے، فرمایا المفلس فینا، ہم میں مفلس وہ ہے کون؟ من یاتی بصلاۃ، جو اس دنیا سے خالی نہیں گیا، نماز لے کر گیا، وہ صدقہ لے کر گیا، وہ صوم روزہ لے کر گیا، وہ حج لے کر گیا، لیکن ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ شتم ھذا، کسی کو گالی دی، برا بلا کہا، ضرب ھذا، کسی کو جسمانی تکلیف پہنچا دی، اور اخذ مال ھذا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا۔ فرمایا میدان محشر میں جب اعمال کا وزن ہوگا، یہ جو بندہ جس کے پاس نمازوں کا ذخیرہ اور دوسرے اعمال کا ذخیرہ ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا، کسی کو جسمانی تکلیف دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ دیا ہوگا، اس کے سارے اعمال ان حقوق کو دیے جائیں گے، یہ کھائی حال دے جائے گا، یہ ہے میری امت کا مفلس۔ بزرگوں دوستو، دنیا کی مفلسی کوئی پریشانی کی چیز نہیں، آخرت کی مفلسی سے ہم سب کو اللہ بچائے۔ بہرحال میں نے یہ جو گزارشات پیش کی کہ کچھ ہونے کے لیے کچھ کھونا پڑتا، اس کے عنوان کے تحت ہم سب اپنی جگہ تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کریں کہ میں نے اپنی اب تک جو زندگی کھوئی، میں نے زندگی کو کھو کر آگے کیا بھیجا، میرے ذمہ کسی کے حقوق تو نہیں، اللہ کے حقوق تو نہیں، جو کچھ ہو اللہ کی بارگاہ میں سب کے دل سے توبہ کر کے اپنی زندگیوں کی نئی شروعات کریں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آخرات اس مختصر گفتگو میں کہنے میں جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے، اور جو فائدے کی بات کہی گئی اللہ مجھے بھی آخرات کی عمل کی توفیق۔